مسیح خداوند کے جلالی اور خوبصورت ترین نام میں آج شب پھر فالو جیزس کی آئی ڈی پر موجود تمام مومنین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خداوند کا ممنون ہوں کہ اس نے آج میری اور آپ کی زندگی میں بڑے خوبصورت لمحات بطور غنیمت بخشے ہیں کہ ہم اس کے پرستاروں کی معرفت پرستش کے وسیلہ سے برکت پائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقدس کلام کو بھی سن کر برکت پانے والے ہوں۔ اس بات کے لیے میں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں۔ میں بھائی روبن کے لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ویسی ہی دعا کی ہے جیسی کرنا چاہیے تھی، اور میرا ایمان ہے کہ ان کی دعا کے مطابق خداوند آج مجھ سے اور ہم سب سے جتنے بھی اس وقت خداوند کے مقدس کلام کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں کلام کرے گا۔ آپ کی خدمت میں آج میں کتاب مقدس میں سے عہد عتیق میں آپ کو لے جاؤں گا، اور عہد عتیق میں گنتی کی کتاب اور اس کے 14 باب سے 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، اور ان 2 آیات میں مرد خدا موسیٰ اپنی قوم جس کی قیادت کے لیے چنا گیا تھا ان کی شفاعت کرتا ہے۔ لیکن گنتی 14 باب کی یہ جو 2 آیات ہیں، یہ 11 اور 12 آپ کی خدمت میں تلاوت کی یہ دیتا ہوں۔ آئیں عزیزو، اپنے کان خداوند کی طرف لگائیں اور اس سے کہیں خداوند بول کہ میں تیری آواز سننا چاہتا اور سننا چاہتی ہوں۔ میرے کانوں کو مسا فرما تاکہ صرف تیری آواز سنی جا سکے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا، اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زور آور ہو۔ آمین۔ دونوں آیات کے نچوڑ میں جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے جہاں بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سب سے بڑھ کر مرکزی بات یہ ہے کہ ہم اس ایمان کے وسیلہ سے اپنی میراث کو حاصل کر سکتے ہیں بذریعہ ایمان۔ یہاں پر فزیکلی، اسپرچولی، جسمانی، روحانی، یہ تمام طرح کی برکات اور وراثت کا ذکر ہے، لیکن میں یہاں پر جس نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ روحانی وراثت کی بات ہے، جس کے ہم امیدوار ہیں، جو مستقبل قریب یا بعید میں خداوند کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملے گی، اور جس کا وعدہ بھی اس نے یوحنا 14 باب میں مجھ سے اور آپ سے کیا ہوا ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے بار بار بڑبڑانے، بار بار مرد خدا موسیٰ کے ذریعہ سے خدا کے حضور شکایات کا ایک انبار لگانے کے سبب سے خدا ان سے دکھ آ جاتا ہے
کیونکہ خدا کے ان پر اس قدر احسانات تھے کہ اگر وہ ان کی لسٹ بناتے یا حساب کرتے تو وہ شاید لیکھے میں نہ آتے. لیکن سدھا افسوس کہ خدا کی طرف سے کیے گئے ان تمام طرح کے معجزات اور اس کی جو برکت کی بارش ان پر ہوتی رہی ہے، اس کو وہ یک طرف کر کے اپنی ذاتی انا کی خاطر، جو ان کی فزیکل نیڈ یا ڈیزائرز تھی، خواہشات تھی، ان کے لیے وہ روتے، کڑکڑاتے، شکایت کرتے اور بڑبڑاتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہمارے خاندانوں میں چھوٹے بچے ہوں، ہم ان کی تمام طرح کی ضروریات کو فراہم کریں، لیکن جب ان کی جو اڑی ہے یا ضد ہے اس کو ہم کسی طور پر پورا نہ کر پائیں تو پھر وہ چڑچڑاتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری مانی جائے. اور میں سمجھتا ہوں اسرائیلیوں کے لیے یہی ایک بڑا مسئلہ تھا کہ ان میں ایمان کی کمی رہی، جس سبب سے خدا مرد خدا موسیٰ سے ہم کلام کر کے کہتا ہے کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ان پر یک بار یا دو بار یا 6 بار یا 4 بار ان پر احسانات نہیں کرتا رہا، اس نے بار بار ان پر احسانات کیے ہیں. ایون جب وہ ابھی مصر میں غلامی میں تھے تو اس وقت خدا نے ان کی استدعا، ان کے رونے، ان کے آنسوؤں کو دیکھا اور اس نے ان کی مدد کے لیے ایک پلان اور منصوبہ بنایا. اور اس کے بعد موسیٰ کو تیار کیا، موت کے پنجے سے اس کو چھڑایا. اسرائیلیوں کی اس طور پر رہنمائی ہوئی کہ ان کی ضروریات کو اس نے پورا کیا، فرعون کے آہنی پنجے سے ان کو آزاد کیا. میں یہ لسٹ پوری بیان کرنے سے عاجز ہوں کیونکہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ کس طرح خدا نے بحر کلزم کو 2 حصص میں منقسم کیا، دریائے یردن کے رخ بدلے اور دشمنان اسرائیل جو ان کے خلاف صف آ رہا تھے ان کو تہے تیز اور مغلوب اور شکست خوردہ کیا. جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ 40 برس تک، یہ معمولی عرصہ نہیں ہے، 40 برس تک خدا اپنا دست شفقت ان پر بڑھائے رہا اور ان کی تمام طرح کی ضروریات کو وہ رفع کرتا رہا. ہر ایک ضرورت کا اس نے خیال رکھا. اور میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ ہمارا خدا ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ ہماری خواہشات کو پورا نہیں کرتا. اس نے ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا، لیکن جب بچوں کی طرح وہ ضد کرنے لگے اور خدا نے ان کی ضد کو نہ مانا تو وہ بڑبڑانے اور شکایت کرنے لگے
اور ان کا شکایت کرنا، اگر خدا کے احسانات ان پر بار 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 اور بار بار اور بار بار تھے، خدا ان پر احسانات کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، تو دوسری طرف بنی اسرائیل کے لیے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ بڑبڑانے سے تھکتے نہیں تھے۔ شکر گزاری کی روح ان کی زندگی میں اس طور پر نہیں تھی جس طور پر ہونی چاہیے تھی، جس سبب سے یہ ایک اہم ترین بات ہمارے لیے غور طلب ہے کہ ان بنی اسرائیل کی جب میں بات کرتا ہوں تو انہوں نے اس طور پر جتنی بار ان پر برکات کی بارش اور ابر برسایا گیا، گویا لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر انہوں نے مخالفت کی، روڑے اٹکائے، اور خدا کو یہ اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا یہ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ ماضی رفتہ میں خدا نے ان کی تمام طرح کی ضروریات کو پورا کیا اور برسوں سے ان کی مدد کرتا رہا اور ان کی برداشت بھی کرتا رہا، اور پھر آخر تنگ آ کر وہ یہ کہتا ہے کب تک، کب تک؟ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہم ایمان ساتھیوں، اپنے ماضی رفتہ پر آئیں، ہم مل کر غور کریں۔ آپ کی عمر عزیز کتنی ہے میں جاننا نہیں چاہتا، اور کوئی غرض بھی نہیں ہے۔ میری عمر کتنی ہو گئی؟ نصف صدی سے 2 برس اوپر چلی گئی، لیکن آئے میں اور آپ اس حقیقت پر آج ذرا طائرانہ نظر ڈالیں کہ ان ماضی کے 30، 40، 50 یا 20 یا 25 یا 35 یا 45 ایئرز میں خدا نے مجھ پر اور آپ پر کس قدر اپنی برکات کا ابر برسایا۔ غور فرمائیے گا، کیا کبھی وہ ہم سے دستبردار ہوا؟ کیا کبھی اس نے ہمیں اکیلا چھوڑا؟ کیا اس نے کبھی ہمیں جلتی بھٹیوں میں رہنے دیا اور خود الہزادہ کے طور پر ساتھ نہیں ہوا؟ کیا اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے شیروں کے منہ بند نہیں کیے؟ یہ 4 ٹانگوں والے شیروں کی بات نہیں کر رہا، میں 2 ٹانگوں والوں کی بات کر رہا، جنہوں نے شاید ہمیں چیر کر پھاڑنے کھانے کی بابت، ہمارے اٹھیا ناس کی بابت سوچا ہو، لیکن خدا نے بیچ میں رخنا میں کھڑا ہو کر ہماری مدد کی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات میری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، شاید آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہو کہ اتنا کچھ خدا نے ہم پر کیا ماضی رفتہ میں، لیکن اب آ کر ہم وہ کٹے والی ضد لگا دیتے ہیں، خداوند اے تو میرے لئی کیوں نہیں کیتا؟ تے پلیا لوکا ادو تو بھول جانا ہے کہ ماضی میں خدا نے کبھی تمہارا ساتھ چھوڑا؟ جو کبھی بدلتا نہیں ہے، جس کے قول و قرار میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں، اور اس کے قول و قرار میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری ہارٹ ڈیزائرز جو بڑی پینک ہوتی ہے، ان کو یک طرف کر کے
جیسے عبرانیوں کا مصنف 11ویں باب میں کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، یا ایمان کی بابت بات کرتے ہوئے اس نے بات کی ہے کہ ایمان کے مطابق ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ یہ ایک صداقت ہے جس پر مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم کس طور پر آج خدا کے حضور شکر گزار ہیں۔ کہیں خدا مجھے اور آپ کو یہ فتویٰ تو نہیں دیتا کہ تم کب تک میری توہین کرتے رہو گے؟ بھائی روبن کی دعا کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں جو میرے لیے اور ہم سب کے لیے ہے۔ ہم نے بھائی روبن کی دعا پر آمین کہا، گویا ہم خود یہ دعا کر رہے تھے، اے خدا تو ہماری کمزوریاں ہم پر ظاہر کر۔ اور خدا آج مجھ پر اور آپ پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تم کب تک میری توہین کرتے رہو گے، کب تک میری توہین کرتے رہو گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ضد لگا بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں خدا میری اے والی اڑی قابل ہی نہیں سنتا، پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کیا ریزن ہے۔ بکوک نبی بھی یہی سوچتا تھا، خداوند یہ لوگ اتنے برے ہیں، تو ان کو ہلاک کیوں نہیں کرتا، تو میری سنتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن دیکھیے خدا ہمارا بھلا کرنا جانتا ہے، جو ہمارے لیے بھلا ہے وہ اس کو پتا ہے، اور وہ بھلائی کرتا ہے، وہ ہمارا ساتھ دیتا اور ہماری مدد کرتا ہے۔ ریورنڈ صاحب نے بھی ایک آیت دی جو میں نے آلریڈی نوٹ بھی کی ہوئی تھی، اور یہ گنتی 14 باب کی 24 آیت دی ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، پر اس لیے کہ میرے بندہ 14 باب کی 24 آیت میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا، اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ یہ آیت ہمارے پڑھنے کے لیے ہے، اس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں اس آیت پر کچھ کہوں، تھوڑا سا اور یہ جو 11ویں آیت پر میں نے کچھ کہا اس پر کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اس نے کہا تم کب تک، یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ضد لگا کے بیٹھتے ہیں نا، خداوند اے نہیں کیتا، او نہیں کیتا، اے نہیں کیتا، او نہیں کیتا، تو ہم خدا کی توہین کرتے ہیں۔ خدا کو یہ پسند نہیں ہے، گلے شکوے اس کو پسند نہیں ہے، یہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو ہم کتنی بار گزرے سال میں، گزرے مہینے میں، گزرے ہفتے میں، ایون آج خدا کی توہین کر چکے ہیں۔ ہم سبوں کو خداوند کے حضور معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ کسی وقت میں نے کہا تھا کہ ایک کتاب جس پر میں نے کام کیا اس میں مصنفہ نے یہ کہا کہ توبہ کی صرف گناہگار شخص کو ہی ضرورت نہیں ہوتی، ہر ایماندار کو ہر روز توبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اس آیت کے بقیہ حصے میں، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں، کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ سن لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے ان پر اتنے احسان کیے ہیں، تو ان احسانات کے جواب میں مجھ پر وہ یقین کب کریں گے، مجھ پر ایمان کب لائیں گے، اور کب تک بے ایمانی کے شکار رہیں گے اور ایمان میں آگے نہیں بڑھیں گے؟
ہم اتنے ہوشیار، اتنے سمجھدار ہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ ٹرین اتنے بجے چلے گی تو شاید ہم گھنٹہ پہلے وہاں پر پہنچ جائیں۔ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جناب کوئی بہت بڑا مذہبی رہنما یا اسٹیٹ کا گورنر یا پریزیڈنٹ وہاں پر آ رہا ہے، ہم شاید جلدی کریں وہاں پہنچنے کے لیے۔ اور ہمارے ملک میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، ہر ایک شخص جلدی میں ہے، ہر ایک شخص جلدی میں ہے، ہر ایک شخص، اور وہ چاہتا ہے ہونی میری ہتھیلی تے تلی تے سرسوں جم جاوے، ورے کیوں لگ دینے پہ۔ لیکن خدا کا ایک پروسیس ہے، کسان بیج بوتا ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن مالک کا کام ہے، مالک خداوند کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے وقت مقررہ پر اس بیج کو اگائے۔ ہمارا کام ایمان کا بیج بونا ہے، اور پھر اس بیج کی فصل خداوند وقت پر جو اس کی طرف سے مقرر ہے ہمیں کاٹنے کے لیے کہے گا۔ تو یہی ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا، کتنے معجزے ان کے بیچ کیے، کتنے معجزے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ اور میں جب یہ سٹڈی کر رہا تھا، میرے ذہن میں متی کی انجیل کے 11ویں باب کی 20 سے 24 آیات آ رہی تھیں، پڑھوں گا نہیں، جن آیات میں خداوند یسوع مسیح بیت سیدا، خرازین اور کفرنہوم کے لوگوں سے مخاطب ہے، اور مسیحا نے فرمایا کہ ارے تمہارے بیچ میں جتنے معجزات ہوئے، اگر اتنے معجزات غیر قوموں کے بیچ میں سور و سیدا میں ہوتے تو وہ کب کے خاک اوڑھ کر توبہ کر چکے ہوتے۔ خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا ایمان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے اور آپ کے لیے جو حقیقت اور صداقت ہے وہ یہ ہے کہ مالک کو، خداوند کو ہم اپنی زندگیوں میں ترجیح دیتے ہوئے ایمان کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھنے والے ہوں اور کہنے والے ہوں کہ میرا خدا میرا باپ ہے، صرف خدا نہیں ہے، میرا باپ ہے، اور وہ میری بھلائی چاہتا ہے، میری تباہی نہیں چاہتا۔ اپنے آپ اس کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹا بچہ جو شاید ابھی چلنا سیکھ چکا ہے، یا بچی، شاید یہاں کئی ہوں گے جو کلام اس وقت سن رہے ہیں، ہاں یہ والا جو ہے اور یہ والی جو ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جنہوں نے ابھی چلنا شروع کیا، کیا کرتے ہیں؟ پاپا ماما اگر ان کو میٹرو کی طرف یا مارکیٹ کی طرف لے جائیں، بازار کی طرف، شاپنگ مال کی طرف لے جائیں، تو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اس چھوٹے بچے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، یا میری انگلی وہ پکڑے، کہیں گر نہ جائے۔ باپ اور ماں کا دل کیا چاہتا ہے کہ میرے بچے کو کوئی آنچ نہ آئے، لیکن بچہ کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات اگر آپ نے ہاتھ پکڑا بھی ہوا ہے، آپ کی انگلی اس کے ہاتھ میں بھی ہے، تو وہ چھڑا کر
آپ سے چند قدم آگے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ میں ان چھوٹے بچوں کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہراتا، ہم جو بڑے ہیں ہم بھی کسی وقت بچے ہی تھے، ہم نے بھی ایسے کیا ہوگا۔ اور پھر جب وہ آگے بڑھتے ہیں، ایک دم بلی یا کتا کہیں سے نکل آ جائے تو پھر چیخو پکار کرتے ہوئے والدین کی طرف لوٹتے ہیں، یا کہیں پاؤں کو ٹھوکر لگ کر گرے، ہونٹوں سے خون بہے، نئے دانت زخمی ہو جائیں، روتے ہوئے اپنے بازو اٹھا کر اپنے والدین کی طرف بھاگتے ہیں۔ کڑی ہوئے گی پیو ول بھجے گی، منڈا ہوئے گا تے ماں ول۔ ہاں آپ سر ہلا رہے ہیں، جی ہاں اسی طرح یہ، کیونکہ کڑی باپ کی ہوتی ہے اور منڈا جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، یہ ایک نیچرلی اٹریکشن ہے۔ لیکن ہم جو بڑے سوچیں، بعض اوقات ہم چھوٹے بچوں کی طرح خدا باپ کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، خود اوور سمارٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند دن پہلے چونکہ ہمارے آن لائن کورسز بھی ہیں، تو ایک بہن نے کورس شروع کیا، لیکن کورسز کے آنسرز ہم نے اس طور پر، جوابات اس طور پر تیار کیے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کلک کرے لیکن ایسے ہی کلک نہ کرتا چلا جائے جب تک کہ وہ لیسن کو نہ پڑھے، کیونکہ لیسن کو پڑھے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ میں کہاں پر کلک کروں اور کہاں پر نہ کروں۔ تو ایک بہن تھی شاید گجرانوالہ سے، انہوں نے لیسن کو تو پڑھا نہیں، اور جہاں پر کلک نہیں بھی کرنا تھا وہاں بھی کر دیا۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا میں بہت پڑھی لکھی ہوں، اسی جمے سائی ہونے ہیں، گرجے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مجھے 100% ملیں گے۔ جب ریزلٹ بنایا تو میں نے ان کو کہا بہن جی آپ پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، میں نے شاید ایک سخت زبان شاید استعمال کی، وہی بات جو ابھی میں پہلے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا بہن جی اس میں اوور سمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سبق پڑھنے کے بعد ان کلکس کو کلک کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا افسوس ہے کہ آپ کے 100 میں سے 60 نمبر آئے ہیں۔ دوسرے دن ان کے صاحب کی مجھے ای میل آ گئی اور وہ کہتے ہیں پاسٹر صاحب مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ نے میری بیوی کو اوور سمارٹ کہا۔ تو میں نے بعد میں کیا کیا، ایک دوسری میل لکھی اور میں نے کہا بھائی جی اور بہن جی شاید یہ لفظ ہمارے ہاں کافی سخت ہیں اور آپ کو اچھے نہیں لگے، اور میں ان کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے مزید کچھ بھی نہیں کہا اور میں نے کہا کہ اپنا کورس جاری رکھیں، لیکن انہوں نے کورس جاری نہیں کیا، جاری نہیں رکھا۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اوور سمارٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کے ہاتھ سے چھوٹ کر اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں اور ہم منہ کی کھاتے ہیں۔ ہم جو بڑے یا بڈھے بچے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں بعض اوقات۔ کیوں نہ خدا کی مرضی کے اسیر ہوا جائے اور جیسے وہ چاہتا ہے ہم ویسے کر کے اس کی فرما برداری میں آگے ہو چلیں۔ ہم نے جو منسٹری میں ہیں، میرے ساتھ کئی خدا کے خادم یہاں پر موجود ہیں، خادمائیں بھی موجود ہیں، ہم نے زندگیوں میں غلطیاں کر کر کے، ہاتھ چھڑا چھڑا کر، گر گر کر، ڈگ ڈگ کے، دند منہ پن پن کے، تو آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہاں پر کھڑے ہیں۔
ہمارے تجربات سے اگر کچھ سیکھ سکتے ہیں تو سیکھ لیں۔ یہ تجربات ہم لے کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ان تجربات کے ذریعہ سے زندگیاں بدلیں، اور جس گھاٹ کا پانی ہمیں نہیں پینا چاہیے تھا اور پی لیا، وہ ہمارے تجربہ کے لیے ہے، اور ہم اپنے تجربہ سے بتا رہے ہیں۔ خدا را ایمان کی نگاہ سے خدا قادر مطلق کو، جو ہمارے ایمان کا بانی ہے، اس کو تکتے رہے۔ آئے ہم اپنے خدا کی توہین نہ کریں، شکر گزاری ہماری زبان پر ہو۔ ہم خود اپنی کوششوں سے اپنے مستقبل کو سنوار نہیں سکتے، اس نے آلریڈی ایک پکچر بنائی ہوئی ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں کلرز نہیں بھر سکتے۔ ایمان کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے والے ہوں، اور پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور آخری بات جو دوسری آیت ہے، اس میں خدا نے کہا میں ان کو وبا سے ماروں گا۔ اب دیکھیے خدا کتنا برا مناتا ہے جب اس کے حضور شکر گزاری نہ کی جائے۔ بعد کی آیات میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے ان کی شفاعت کی اور خدا نے سنی بھی، لیکن دیکھیے خدا کو کتنا برا لگا۔ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ملک کنعان میں وہ داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اور ہم خادموں نے جو 24 آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، خدا نے کہا کالب کے بارے میں، جوشوا بھی تھا، کہ ماسوا ان کے کوئی اور اس سرزمین موعود میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایمان کے تحت گئے اور انہوں نے بہت کچھ پایا۔ اور خدا پھر ان کو کہتا ہے میں ان کو خارج کر دوں گا، لیکن تمہیں ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا کو کتنا عجیب لگتا ہے۔ میرے عزیزوں، بن ایمان کے ہم در فردوس میں داخل نہیں ہو سکتے، خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ ہم ایمان کے ساتھ اس خدائے واحد کی طرف دیکھنے والے ہوں، اور اس سے یہ درخواست کرنے والے ہوں، خداوند میرے ایمان کو بڑھا، میرے ایمان کو بڑھا، اس سورفنی کی عورت کی طرح ایمان کی نگاہ سے مسیحا کی پوشاک کا کنارہ چھو لے، اور اس کے حضور اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں۔ اسکائپ آئی ڈی پر آن لائن ہو کر کلام سننا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجبور ہو کر بیٹھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اے دے تو چنگا ہے منجے تے جا کے لک سیدھا کریے۔ یہ فائدہ مند تب ہے کہ کلام مقدس کے ان سندر موتیوں کو جو مقدسین یہاں پر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ان کی مالا بنا کر پرو کر ہم اپنی روحانی زندگی کے گلے کو سجانے والے ہوں۔ دعائے دل ہے کہ خداوند مجھے اور ہم سبوں کو خداوند کے ان تمام معجزات کے لیے جو اس نے آج تک ہماری زندگی میں کیے ہیں شکر گزاری کرنے والے ہوں، اور مستقبل کے لیے ایمان کے ساتھ امید رکھنے والے ہوں کہ وہ ہمارے لیے بھلا کرے گا، کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ خدا کرے کہ ہماری زندگی سے، ہمارے جیون سے، ہمارے سوچوں سے اس کی توہین نہ ہو، بلکہ اس کی عزت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے۔ خداوند مجھے اور ہم سبوں کو اس کلام پاک کے وسیلہ سے خوب برکت عنایت فرمائے،
اور ہمیں عمل پیرا ہونے کا اہم ترین سبق سکھائے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس ایچ ون آف یو.